یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیمبر کے وفادار. اولاد پیمبر کے وفادار کہاں ہے. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. جہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. جہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود تم پر. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. میں مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا. میں مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا. حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں. حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر.
بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ۔ سنی کی پہچان پر آ گیا امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی پہچان کیا؟ فرمایا کہ اہل سنت کی پہچان درود ہے، اور آپ درود پڑھ ہی نہیں گئی۔ کافی مرتبہ محفل کا حسن بتایا ہے، ادب بتایا ہے کہ محفل کے آداب کیا ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے بلکہ اس لمحے کا کروڑواں حصہ تصور کر لیں کہ اس منبر پر آقا جلوہ فرما ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں، اور لمحے کا کروڑواں حصہ تصور کر لیں۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں ہمت ہے بے ذوق ہو کر بیٹھ کر سننے کی؟ یار یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم بھی سنی کیسے ہیں، اہل سنت کیسے ہیں؟ عقیدہ یہ کہ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں، اور جب نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے آپ کے منہ سے سبحان اللہ بھی نہیں نکلتی۔ یہ بھی خشک سنی کا سینہ ہو سکتا ہے، عاشق کی بات نہیں ہے۔ پھر سنی کی تعریف، آسان سی تعریف جو درویشوں نے اور اللہ کے ولیوں نے کی ہے، وہ تعریف کیا ہے کہ جب حضور کا نام آئے تو سر سے لے کے پاؤں تک ایک وہ کیفیت گزر جائے اور آپ کے بال کھڑے ہو جائے، سر سے لے کے پیر تک ایک بجلی، ایک جھٹکا گزرے، اور یہ لوئی کنڈی جس کو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کھڑے ہو جائیں۔ یہ اکثر جب خوف ہو تب کھڑے ہوتے ہیں، ٹھنڈ ہو تب کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب یار کا نام آ جائے اور یہ مست ہو جائے، اس سینے کو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ پڑھ کے اپنے آپ کو، اگر حضور کا نام سن کے بھی مزہ نہیں آتا، پھر جب آپ کو مہک ملک کا نام سن کے مزہ آئے گا؟ مجھے تو یوں ہی لگتا ہے۔ آقا پہ درود ہے، قرآن کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ جمیعا۔ یہ محفل بیٹھنے کا یہ مقصد نہیں کہ اہل سنت نے ان کو، ہم نے اس کو ذرا کہا کہ ذرا محفل کروایا کرو، بخشش کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ جمیعا، اے مومنو، اے ایمان والو، اکٹھے ہو کر آؤ اور توبہ کرو، یعنی محفل کرو، اکٹھے ہو جو مجلس کرو، میرا ذکر کرو، مجھے پکارو، میرے یار پر درود بھیجو۔ درود ایسی عبادت ہے جو رد نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے نماز پڑھے تو وہ شرک کے برابر درجہ رکھتا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے درود پڑھا جائے تو وہ قبول ہے۔ لیکن ہم لوگ نہیں یہ خیال کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ بڑی باتیں ہیں، اس کا تو بڑا فرق ہے، تربیت کا بڑا اثر ہے۔ اگر گھر سے مل جائے، آج گھر سے ABC ملتی ہے، ماں بچے کو سب سے پہلے ہیلو پاپا ماما کہنا سکھاتی ہے۔ جس ماں نے حضور کا نام لیا ہو اور نام لے کر دودھ پلایا ہو، تو بھی وہ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے بڑا ہو کر، تو پھر بھی جب حضور کا نام آئے تو مست ہوگا۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر ہمیں بنیاد وہ نہیں ملی، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ کی بات ہے، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیں بھی گھر سے یہ بات نہیں ملی۔ سادات کے ہم گھر پیدا ضرور ہوئے، ہمیں یہ بات نہیں ملی، ہمیں بھی ایپل ہی ملا،
بی پر بنانا ملا، سی پر کیٹ ملا، لیکن یہ تو مرشد کے صدقے جائیں، انہوں نے اپنے دامن کے اندر ہمیں جگہ دی، تو کچھ دو لفظ آپ کو سناتا ہوں۔ اگر محفل کے اندر ذوق سے نہیں آتے تو کوئی فائدہ نہیں، محفل کسی کی محتاج نہیں ہے، محفل کسی کی محتاج نہیں، نہ حمزہ شاہ کی محتاج ہے، نہ آپ کی محتاج ہے، نہ اس مسجد کی محتاج ہے۔ مفتی عبدالقیوم مظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مشرف نے بلایا اپنے دور کے اندر، اس نے کہا جی مولویوں نے فکرے بنائے ہوئے، فرقے بنائے ہوئے، ان کو اکٹھا کر دو۔ اس نے پوچھا علماء کو، بڑے بڑے جگید علماء بلائے، اس نے کہا جی کیا حال ہے؟ مفتی عبدالقیوم مظاہری یہ آپ جامعہ نظامیہ کے جو بانی ہے، جن کا دربار ہے، یہ نبی پورے والے انڈر پاس کے ساتھ وہ جو آپ کو مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، تو آپ نے تمشرف کہا کہ سب سے پہلے تم ان کو ختم کر دو، یہ جو بات عقیدہ لوگ ہیں نا، ان کو ختم کر دو، فتنہ ختم۔ جو حضور پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، حضور کے مقام کو تول کر بتاتے ہیں، حضور کو اتنا پتہ ہے، اتنا نہیں پتہ، دوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، سامنے دیکھ سکتے ہیں، وہ وحی کے لیے جبریل کے محتاج ہے، وہ معراج میں نہیں جا سکتے، وہ خواب میں گئے۔ یہ جو حضور کا مقام ہمیں ناپ تول کر دیتے ہیں، مستری جنہیں کہہ لیں، انہوں نے ایک فیتا پکڑا ہے کہ حضور کو اتنے انچ پتہ ہے، اتنے انچ نہیں پتہ، انہوں نے کہا ان کو ختم کر دو، تو یہ سارے پاکستان میں امن ہے، سارے پاکستان میں امن ہے۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں آپ کا مدرسہ ختم کر دوں گا اگر ایسی بات کی۔ آپ نے کہا مشرف صاحب آپ جو مدرسہ سمجھتے ہیں کہ وہ چار دیواری کا نام ہے نہ، انہوں نے کہا میں تو کسی چھاؤں کے درخت کے نیچے اس کی چھاؤں میں بھی بیٹھ گیا، وہ بھی مدرسہ ہے، نہر کے کنارے بیٹھ کر حضور کی بات سنا دی، وہ بھی مدرسہ ہے۔ محفل نہ مسجد کی محتاج نہ آپ کی محتاج، ذکر مصطفیٰ تو ہو رہا ہے، ہر گھڑی ہو رہا ہے، آپ نہ چاہیں پھر بھی ہو رہا ہے، آپ چاہیں پھر بھی ہو رہا ہے۔ ورفعنا اللہ کا ذکر کا وعدہ آج کا تو نہیں ہے، ازل سے بھی ازل، اس ازل سے بھی ازل، پہلے سے بھی پہلے، اس پہلے سے بھی پہلے یار سے وعدہ ہے، جب کچھ نہیں تھا، یا حضور کا نور تھا یا خدا تھا، وعدہ تو اس وقت کے ہے۔ محبوب ذکر بلند کر دیا۔ پیر نصیر شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اب اس کے اندر اللہ نے یہ نہیں فرمایا حبیب اتنا بلند کیا، یہ اتنا بلند کیا، نہ پھر حضور میں نے آپ کا ذکر ہم نے کب سے بلند کیا، زمانے کا ذکر نہیں، بس اپنے حبیب کو بتا دیا، یار کو بتا دیا، حبیب ذکر بلند کر دیا، اور یہ ہر روز ذکر بلند ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ تو خوش نصیبی سمجھا کریں اگر محفل میں آ جاتے ہیں تو اس خوش نصیبی کو بدقسمتی میں نہ بدلا کریں جب آپ بے ذوق ہو کر سنتے ہیں۔ حضور کا نام آ جائے تو گو زندہ ہو جائے، مری گو زندہ ہو جائے۔ حضور کے ہاتھوں سے وہ جو کنکر جو بے جان ہے بول نہیں سکتے، وہ کلمہ پڑھ دے، سڑی ہوئی کھجوریں حضور کے ہاتھوں سے مس ہو تو اگ پڑے۔ یار حضور کے تو نام میں طاقت اتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے صوفیہ فرماتے اپنے یار کو 70,000 حجابات کے اندر چھپا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم تو حضور کے جلوے کو دیکھ ہی نہیں سکتے۔ 1,24,000 صحابہ قسم اٹھائے کہتا ہوں اگر وہ 70,000 پردے نہ ہوتے ایک بھی صحابی نہ ہوتا، کیونکہ زندہ ہی کوئی نہ بچتا۔ صحابہ سے ایک تابعی نے غالب پوچھا کہ آپ تو بڑے خوش بخت ہیں، حضور کو آپ نے جی بھر کے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے حضور کو جی بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہ آپ کا مطلب کیا؟ میں ہم جب بھی حضور کو دیکھتے تھے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے، حضور کے نور کے چمکارے اتنے تھے کہ ہمیں اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے چہرے کو مسلسل دیکھ سکیں۔ وہ چہرہ مصطفیٰ جو 70,000 پردوں میں چھپ کر آیا، پھر بھی ان پردوں کے باوجود اگر گو پہ نظر پڑے وہ زندہ، تو حضور کا نام آنے سے آپ زندہ کیوں نہیں ہوتے؟ امام بصیر فرماتے ہیں، غالباً آپ فرماتے ہیں کہ ابھی تو اللہ نے اپنے حضور کے مقامات کو دنیا میں چھپا دیا ہے، اگر حضور کا نام ہڈی پر لیا جاتا ہڈی زندہ ہو جاتی، صرف حضور کا نام، اس خدا کا نام اللہ، اس کا تو نام عظمتوں والا ہے، جلال والا ہے، کبریائی والا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے یار کے نام محمد کی بات کر رہا۔ تو اگر ہڈی زندہ ہو جائے، مری جانور زندہ ہو جائے، تو اگر ہمارے دل زندہ نہ ہو تو جا کر سوچنا ضرور ہے کہ کچھ ہم میں خرابی ہے، اور خرابی کو تلاش کرے۔ محفل کا مطلب ہے اپنی تلاش، اپنی تلاش۔ اگر اپنی تلاش کرنا نہیں سیکھی تو آپ کو چاہیے کہ اب کوشش کریں۔ اور آج حضرت امام سید الساجدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں کروں گا۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کیونکہ موجودہ دور کے ماشاءاللہ پیر حضرات اور
ہمارے وزیر حضرات، ان دونوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، رج کے جتنا کر سکتے تھے، مزید اللہ ان کو توفیق دے کر رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ کہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ حق پہ کون ہے، اور وہ ایسا کون سا طبقہ ہے جو حق پہ نہیں، جو حق کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جڑ جائے، آنکھیں بند کے جڑے، اور جو حق پہ نہیں اس سے پیچھے ہو جائے آنکھیں کھول کے۔ اللہ رب القرآن فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ قرآن کا نچوڑ ہے، یہ آیت سارے قرآن کو ایک طرف اگر رکھ دیا جائے نا، کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو والعصر پڑھ کے دیکھو، والعصر وہ زمانہ محبوب کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے حبیب ہر بندہ خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، حق بات کی تلقین کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ چار جو اللہ نے بتائے طبقے، گروہ، کیٹیگری جو ہمیں دے دی، یہ اللہ فرماتا ہے خسارے میں نہیں، ان سے ہٹ کر جو ہے وہ سب خسارے میں ہے۔ اب ان چار باتوں سے اگر کوئی پیر ہٹتا ہے خسارے میں ہے، وزیر ہٹتا ہے خسارے میں ہے، میں ہٹتا ہوں خسارے میں ہوں۔ خسارے میں وہ نہیں جو ان چار باتوں کو اپناتے ہیں، اور ان چار باتوں کو اپنانے والی کامل ہستی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کیسے سید آتے ہیں، حسین پاک کے لاڈلے ہیں، سید الساجدین کا لقب ملا، سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ زین العابدین کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کا جھومر، عبادت کرنے والوں کا سر کا تاج، یا یوں سمجھے عبادت کا جھومر، جس میں عبادت ناز کرے اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ زین کہتے ہیں زینت کو، عابدین کہتے ہیں عبد کی جمع عابدین، عبد کہتے ہیں نیک آدمی کو، ولی کو، یعنی تمام ولیوں کی زینت جو ہے وہ امام زین العابدین ہے۔ اور ولی کیوں بنتا ہے؟ عبادت سے، اس لیے کہا کہ عبادت کی زینت بھی امام زین العابدین ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں ہی پڑھتا ہوں، پر ایک نماز پڑھی ہے حسین کے بیٹے نے، کیسی نماز ہے؟ 7 مکان میں آگ لگی ہے، لوگ آئے یا امام آگ لگی ہے، سر سجدے میں ہے، ہلچل کوئی نہیں، حرکت ہی کوئی نہیں، نماز مکمل فرما لی، حتیٰ کہ لوگوں نے آگ بجھا دی۔ پوچھا گیا یا امام آگ لگی تھی، آپ نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا؟ فرمایا جب تم نے کہا نا آگ لگی ہے تو میرا سارا خیال دوزخ کی طرف چلا گیا، تو اس آگ کو میں نے سمجھا ہی کچھ نہیں۔ یہ ہے ان کی نماز۔ اور حضرت عبدالرحمن جامی مشاہد النبوہ کے اندر حوالے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، عبدالرحمن جامی اس کے رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، ابلیس نے سانپ کی شکل، اژدہے کی شکل اپنا کر تو آپ کے کبھی آگے آتا ہے، کبھی پیچھے، کبھی پیٹ پر، اور کبھی آپ سر کے اوپر پیٹیاں لیتا ہے، اپنے آپ کو گھما لیتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک کے انگوٹھے کو زخمی کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے۔ اس سب کے بعد جب میرے امام کو سلام پھیرا آپ نے، تو آپ نے جب دیکھا کہ تو ہے، تو پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ صدقے جیل کی نماز کے اژدہا ہے، نہ اژدہے کی فکر ہے تو صرف یار کی فکر ہے۔ یہ ہے نماز جو انہوں نے پڑھی، ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ان کی نماز کیا تھی۔ وہ ابلیس نے پھر جو لفظ کہے نا، اس نے کہا اے امام میں نے بڑا گمراہ کیا ہے، بڑے ولیوں کی نمازوں کے اندر خلل ڈالا ہے، لیکن آپ انت سید الساجدین، آپ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں۔ اور صدقے جائے امام زین العابدین کی نماز کے، عبادت کے، تقوی کے، طہارت کے، پرہیزگاری کے، کہ قیامت کے دن، میرے حضور کی حدیث کے تحت یہ بات کر رہا ہوں، قیامت کے دن ہر بندے کو کسی نہ کسی نام کے تحت پکارا جائے گا، اور امام زین العابدین کو انت سید الساجدین کہہ کر پکارا جائے گا۔ اس وقت بھی جو سجدہ کرنے والوں کے سردار ہوں گے وہ امام زین العابدین ہوں گے۔ اور جو کیسا ظرف ہے، کیسی ہمت ہے، کیسی طاقت ہے کہ وہ خبیر جس نے آپ کے خانوادے کو شہید کیا ہے، خیمے میں آ جاتا ہے کہ پیاس لگی ہے، پانی پلاتے ہیں ٹھنڈا، پینے کے بعد وہ جب غور کرتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جن کو شہید کیا تھا، جن کی آل کو شہید کیا، جن خاندان کو شہید کیا، اس نے کہا یا امام آپ لگتا ہے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے مہمان ہیں، بس پانی پیا ہے، ٹھیک، اور کوئی حاجت ہے؟
اس نے کہا نہیں آپ نے پہچانا نہیں. آپ نے کہا تو وہی ہے جس نے جو اپنا ضعف کربلا میں دکھایا تھا، لیکن ہم آل محمد اپنا ضعف تجھے دکھا رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. حق دی ٹھنڈک دل دا چین، یا یا حسین یا حسین. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ غوثیہ، یا حسین. وہ امام زین العابدین ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، ساری زندگی ٹھنڈا پانی. تاریخ کہتی ہے ساری زندگی سید زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پیا. کیوں؟ یہ سوچ کر کہ میری بہن سکینہ کو تو پانی نہیں ملا. اس غم میں اکثر رویا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو؟ آگے سے مثال دی کہ جب حضرت اللہ کے نبی گم ہوئے، کنویں میں پھینکا گیا، بھائیوں نے پھینکا، تو ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے. کسی نے مثال دے دی، زخم پھر چھیڑ دیا. آپ نے فرمایا وہ تو یعقوب تھے، بیٹا مل گیا، بیٹا مل گیا، 40 سال سے ہی پر مل گیا، میں کیسے نہ رہوں. میرے وہ اس لیے مجھے تو پتہ ہے کہ وہ آنے والے نہیں، جو بچھڑ گئے ہیں وہ آنے والے نہیں. ان زخموں کے اندر رہ کر، اصل بات نوٹ کریں کہ ان غموں کے اندر رہ کر، مسائل کے اندر رہ کر امام زین العابدین کی نماز قضا نہیں ہوئی، سجدے قضا نہیں ہوئے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو سلام. تاریخ کہتی ہے سیدہ پاک کی فرض نمازیں تو ایک طرف، آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. تہجد بھی کربلا کے امتحان میں تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. یہ ہے آل محمد کا ظرف، ان کا کمال ہے. سبحان اللہ. اس لیے لوگ سڑتے ہیں، جلتے ہیں، جلنا بھی چاہیے کیونکہ یہ کمال ان میں آ ہی نہیں سکتا جو آل محمد میں کمال ہے. اور یہ پیروں کی بات یاد رکھیں. اس آیات کے تحت اور قرآن کی روشنی کے تحت میں بات آپ کو واضح کر دوں. جو بندہ آپ کو سبز باغ دکھا دے، جاؤ یہ کام آپ کا ہو جائے گا، ایسے کر لو، ایسے کر لو، منٹوں میں سکنٹوں میں 3 دن بعد پڑھائی کر لو، ایسے ہو جائے گا، جاؤ یہ تویز گلے میں ڈال لو، ایسے ہو جائے گا، ہفتے کے اندر فلاں کام ہو جائے گا، وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا ہے. وہ چاہے پیر ہو، وزیر ہو، کوئی ہو، کوئی. ان حکومتوں نے بھی کہا نا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. آپ نے مانا تھا نا، مانا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم اتنے گھر دیں گے، آپ نے مانا تھا. آنکھیں بند رکھ کے مانا تھا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات کرتا ہوں. قرآن آپ کو کہتے ہیں، نبیوں کی سیرت بتا کے کہتا ہے سبز باغ والوں کی باتوں میں نہیں آنا. چاہے وہ سیاست دان ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے میں ہوں. وہ کیسے؟ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کہتا ہے. دعا کی یا اللہ فرعون سے نجات دے، فرعون سے نجات دے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دعا قبول کر لی. آمین کہنے والے میں نہیں، آپ نہیں. آمین کہنے والے اللہ کے نبی ہارون ہیں جو آپ کے بھائی ہیں. دعا موسیٰ کریں، آمین ہارون کہیں، وہی آئے قبول ہے. اور اس دعا کا اثر کب ہوا؟ 40 سال کے بعد. وہی کب آئی؟ اسی وقت. موسیٰ دعا قبول ہے. اور اثر کب ہو رہا ہے؟ فرعون مر کب رہا ہے؟ 40 سالوں کے بعد. ہمارا دین کے اندر صبر ہے، دین صبر رکھتا ہے. یہ کربلا سارا صبر کا ہی تو امتحان تھا. اور کس کا امتحان تھا؟ امام پاک کو بچپن سے بتا دیا گیا کہ تمہارا سر کاٹا جائے گا. میرے حضور نے سبز باغ نہیں دکھایا، کسی کو سبز باغ نہیں دکھایا. اپنی ازواج کو کہا یہ مٹی رکھ لو، یہ جب سرخ ہو جائے گی تمہیں پتہ لگ جائے گا میرا حسین شہید ہو گیا. یار مجھے ایک طرح بتاؤ، میرے نبی نے کہا ہو کہ ایسا نہیں ہوگا. میرے نبی نے سب کو کہا ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. اور حسین پاک کی تربیت میرے حضور نے کیوں کی ہے، اس کے اندر بھی ایک راز ہے. سینے میں کیوں سلایا ہے، یہ بھی ایک راز ہے. کیوں؟ کیونکہ میرا حسین کربلا کے میدان کے اندر ڈول نہ جائے. استقامت کے لیے، استقامت کا پہاڑ بنانے کے لیے. جس کی استقامت کو دیکھ کے پہاڑ بھی ہل جائے، ہل جائے. وہ حسین کی شخصیت صبر کا پیغام ہے. دین ہمارا صبر کا نام ہے، انتظار کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ اللہ نے کہا یہ کرو، قرآن کہتا ہے یہ کرو، پوری بات حقوق اللہ کی فرائض کرو، ادائیگی کرو. کیا ہوگا؟ جنت دوں گا. کیا مل گئی جنت؟ یار میں شروع کرتا ہوں نا، آج سے شروع کرتا ہوں. حقوق اللہ بات کا خیال رکھتا ہوں، حقوق اللہ کی ادائیگی کرتا ہوں. قرآن کے مطابق میں جنتی ہوں، قرآن کے مطابق میں جنتی ہوں. میں نے عمل کیا ہے، لیکن کیا مجھے جنت مل گئی؟ نہیں. قرآن بتاتا ضرور ہے مگر دکھائے گا ایک وقت کے بعد. جب حشر برپا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، پھر بہشت ملے گی.
10 صحابہ کو کہا یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، 10 صحابہ کو حضور جنتی فرمایا، لیکن آپ میں سے کوئی ثابت کرے اس صحابی نے نماز قضا کی ہو، چھوڑنے دور کی بات ہے، قضا کی ہو۔ لہذا صحابہ کو پتا تھا دین سبز باغ کا نام نہیں، دین عمل کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ یونس علیہ السلام کا، اللہ کے نبی ہیں، مقبول نبی ہیں، جن کے نبی ہونے پر قرآن کی گواہی ہو، وہ نبی سے خطا ہو اور کیا ہوتا ہے پیٹ مچھلی کا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی صدائیں ہو، اور صدا سن بھی رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے، مگر مچھلی کے پیٹ سے باہر کب آتے ہیں؟ 40 دنوں کے بعد، 40 دنوں کے بعد۔ یا بھی بابا کہتے جاؤ آیا کریمہ پڑھا لو جی بلا ٹل جائے گی، جھوٹ بولتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بابوں کے خلاف نہیں ہوں، نہ پیروں کے خلاف ہوں، نہ ولیوں کے خلاف ہوں، بات عقل کی بات کریں، عقل سلیم کی بات کریں، جو بات سمجھ میں آئے کہ دین میں صبری کا نام نہیں۔ آپ اور میں بے صبر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس جائے نا کہ یہ پڑھ لو، آپ ہفتہ پڑھتے ہیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں چھوڑتے ہو بھائی؟ کیا آپ کو اللہ کے نام پہ شک ہے؟ یہ تو آپ کو شک ہے نا، آپ مایوس ہو گئے۔ کیا قرآن کہتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے اللہ کی صدا آ رہی ہے، سنیں پکار۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر نہیں دیکھا، دعا بھی کر رہے ہیں شفا کی، سارے معاملات کر رہے ہیں، وہاں سے ہر روز اللہ حال بھی پوچھتا ہے میرے ایوب کیا حال ہے، میرے ایوب کیا حال ہے۔ لیکن صبر کا دورانیہ کتنا ہے؟ 18 سال 18 سال ایوب نے صبر کیا۔ اور میرے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اگر آپ نے فقر اپنانا ہے، فقر محمدی، اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ایوب کا صبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو کیسی دعا پسند آئی کہ اپنے حبیب کے امتیوں کے لیے صبر کی مثال ایوب کو بنا دیا۔ صبر کرنا ہے تو ایوب جیسا کرو، کوئی بات نہیں، پیٹ درد نہیں ٹھیک ہوتا، کینسر کی تکلیف نہیں جاتی، کوئی بات نہیں، ایوب کو دیکھ لو، ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے جب مرض اتر گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو بڑی مبارکباد ہو، اللہ نے کرم کیا ہے، فضل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب فضل نہیں ہے۔ پوچھا گیا حضور کیوں؟ پوچھا جب میں تکلیف میں تھا ہر روز میرا خدا میرا یار مجھ سے پوچھتا تھا یو کیا حال ہے۔ اس کے پوچھنے کی چاشنی اتنی تھی، لطافت اتنا تھا، مزہ اتنا تھا، لطف اتنا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا ایوب ایسے ہی رہے۔ اب اللہ پوچھتا ہی نہیں۔ آؤ ایوب صبر سے دین سمجھو کہ دین کیا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر حضرت جب آپ کو کنویں میں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام 40 سال یوسف علیہ السلام کو جدائی میں روتے رہے، کیا ان کو نہیں پتا میرا بیٹا زندہ ہے؟ پتا ہے یار۔ آپ دیکھیں جب خواب دکھایا گیا کہ چاند سورج کو تمام چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تعبیر بتا کر کہا بیٹا بھائیوں کو نہ بتانا، تعبیر بتانے والے کو پتا ہے کہ یہ نبی ہوگا، یہ نبی ہوگا، اور نبی کو ہلاکت نہیں ہو سکتی، نبی کو کوئی بندہ تکلیف نہیں دے سکتا، دینا بھی چاہے تو پہنچ نہیں سکتی، سب پتا ہے، پھر بھی رو رہے ہیں صبر کے ساتھ۔ لفظ زبان سے کوئی نہیں نکلا، رونا دین میں منع نہیں، لیکن زبان سے ویلا کرنا منع ہے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے، یہ دین آپ کا صبر کا درس دے رہا ہے۔ پھر حضرت ذکریا علیہ السلام جن کو آرے کے ساتھ چیر دیا گیا پر سی نہیں کی، وہ ذکریا کی اولاد نہیں ہو رہی، یہاں 2 سال اولاد نہ ہو شادی کے بعد لوگ شکر خدا کرتے ہو، میں نے فلاں بھی میں نے وظیفہ پڑھا ہے اولاد نہیں ہوئی، ہوئے اپنے وظیفے پڑھنے پہ غور کر، نہ اس وظیفے پہ شک ہے نہ وظیفہ بتانے والے پہ شک ہے، صرف ہمارے تو بے صبری ہے۔ اور میرے بابا جی باس علی باس رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انتظار ایک خوبی ہے، انتظار ایک خوبی ہے، اور یقین جانے ہر کسی کے پاس نہیں ہے، یہ بھی ایک خوبی ہے، نعمت ہے، انتظار کرنا بھی ایک خوبی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے کہ جیسا انتظار ہوگا ویسا ہی مستقبل، اچھا انتظار اچھا مستقبل، اور برا انتظار تو برا مستقبل۔ دین تو یہی ہے، آپ نے اس کو دین سمجھا ہے۔ ان حکومتوں نے بھی آپ کو کہا کہ میں مثال دے کے بات ختم کروں۔ حضرت ایک کالم نگار نے بڑی پیاری بات لکھی
موجودہ اپنے وزیروں کے بارے سے بات کر رہا ہوں. یہ چاپلوسی کرنے والے وزیروں کی بھی مثال نہیں ملتی آج کے دور میں، ملتی کوئی نہیں. ان جیسا یہ پہلے وزیر تو کچھ بھی نہیں تھے، ان وزیروں نے تو چاپلوسی کی انتہا کی ہوئی ہے نا. بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میری ایسا انعام لے کر آؤ، ہر بندے کو میری رعایا سے ایسا انعام لائے جو کوئی نہ لایا ہو، ایسا گفٹ لائے کوئی نہ لایا ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ مجھے گفٹ پسند نہ آیا تو سر کاٹ دوں گا، سر کاٹ دوں گا. ٹھیک ہے. اب کئی بندے آئے، سر کٹتے گئے، اس کو تحفہ پسند نہ آیا کیونکہ بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا، بادشاہ کے پاس سب کچھ تھا. اب رایا کیا دیتی جو اس کے پاس نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. ایک بندہ سیانہ تھا، عقل مند تھا، شاید ہم جیسا تھا یا ان وزیروں جیسا تھا. اس نے آیا، دربار میں داخل ہوا، داخل ہو کر ایسے ہاتھ پہ ایسے پکڑا ہوا تحفہ، نظر کسی کو نہیں آ رہا، نظر کسی کو نہیں آ رہا. اس نے بڑے آرام سے اور بڑے فضل کر فضل اٹھا کے لایا. بادشاہ نے کہا یہ کیا؟ نے کہا یہ پگڑی ہے، یہ پگڑی ہے. اچھا یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ بادشاہ یہ صرف اسی کو نظر آتی ہے جو حلالی ہو، جو حلالی ہو. اب بادشاہ نظر اس کو نہیں دیا آ رہی، اگر کہتا نہیں نظر آتی تو حرامی، اپنے باپ کا نہیں ہونا تھا. لہٰذا اس نے بھی عزت بحال کرنے کے لیے کہا ہاں ہاں بہت پیاری ہے، بہت پیاری ہے. اب جو وزیر کھڑے تھے ان کو پتا تھا اگر حملے کا نظر نہیں آتی تو فتویٰ حرامی ہونے کا ہے. انہوں نے کہا بہت پیاری ہے، ہم نے تو ایسی پگڑی دیکھی ہی نہیں. اس نے کہا بادشاہ سلام نیچے بیٹھ کے پگڑی پہنا ہوں. اس نے بڑے آرام سے بادشاہ کے سر پہ پگڑی رکھ دی. میرا خیال ہے یہ وزیر بھی یہی کہتے ہیں حکمرانوں کو کہ یہ جو انقلابی کام ہے، ترقیاتی کام، یہ صرف ان کو نظر آئیں گے جو حلالی ہے. ہمارا حکمران بھی کہتا ہوگا ہاں 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 کام بہت اچھا ہو رہا ہے. اور ایک بادشاہ تک کانا تھا ان سے، آج بھی کانا کو بڑا اس کو تکلیف ہوتی ہے، حکومتیں کام رد کریں انگلی اٹھاؤ تکلیف ہوتی ہے. اس حوالے سے ایک حکایت پیش کر دوں. ایک بادشاہ کانا تھا، لنگڑا تھا. اس نے کہا میری ایسی تصویر بناؤ جو مجھے پسند آئے. بندہ پوچھے تو کانا ہے، کانے کو جب دکھاؤ تو کانا ہے، غصہ کرے گا. کئی بندوں نے کہا، اس نے اب انعام کا رکھا جو میری اچھی تصویر بنائے گا اس کو میں اپنا جانشین کر دوں گا. اس کو لازمی ان کا ٹھیک ہے. اب جو بندہ ہے اس کی مصوری کرے، ایک کام سے کانا ہے، ٹانگ سے لنگڑا ہے، تو کئی سر کٹ چکے. ایک بندہ غریب تھا، اس کے بیٹے نے کہا باپ میں جاتا ہوں. اس نے کہا بیٹا تو بھی اپنا سر سلامت رکھ دے. انہوں نے کہا نہیں باپ میں مصوری کروں گا بڑی اعلیٰ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا، اس نے جا کے بادشاہ کو سامنے بٹھایا. اب مصوری شروع ہو گئی، پینٹنگ شروع ہو گئی. اس نے اب نقشہ کیا کھینچا، جب بادشاہ نے تصویر دیکھی تو اس کا میں جانشین کر دیا. وزیر حیران اس میں تصویر میں بنایا کیا ہے. حالانکہ وزیروں کو پتہ ہے کانا ہے، لیکن وزیر بتاتے نہیں، چاپلوسی کرتے نہیں. جی آگے سی آنکھ تو ہے کسی کی نہیں، آپ اس کی حکومت کی کسی نے نہیں، آج یہی کچھ ہو رہا ہے. اس نے کہا اچھا. جب تصویر میں اب اس نے منظر کشی کیا کی، بادشاہ نے ہاتھ میں بندوق پکڑی ہے، ایک آنکھ بند ہے، ایک آنکھ جو کانی تھی وہ بند ہے، اور اس نے گھٹنا شکار کے لیے نیچے رکھا ہے زمین پہ. حقیقت اس نے وہی بتائی بادشاہ کو جو تو ہے، لیکن خوبصورت کر کے، منزہ کر کے. ہماری حکومتیں بھی یہی چاہتی ہیں 5 سالوں بعد ہمارا آؤٹ پٹ رزلٹ آئے نا، جب عوام کو بڑا منزہ، میڈیا والوں کہتے ہیں بڑا صاف کر کے بتاؤ جی ہم نے تو پیرس بنا دیا ہے. نہ ہمیں پیرس کی ضرورت نہیں، مدینے بھائی ریاست بنا دو، یہی کافی ہے. اور کیسی ریاست؟ ایک بات کروں، مغرب کے بعد انشاءاللہ ہمارا لنگر ہوگا. ریاست کیسی بنائی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گورنر بنایا. اس کی شکایت ہوئی. شکایت کیا ہوئی کہ وہ ریشم کا لباس، ململ کا لباس، اعلیٰ کپڑا پہننے لگ پڑا ہے. آپ نے اس کو بلا کر کہا گورنر یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں جی شکایت درست ہے. آپ نے میں اب تم کو میں اس عہدے سے ہٹا رہا ہوں، اب تم نے اب کام نہیں کرنا ہے، کام کا دے رہے ہیں، آئندہ کے بعد تم بکریاں چرایا کرو گے. آئندہ کے بعد تم ساتھ فرمایا کیونکہ تم پہلے بھی بکریاں چراتے تھے، اب بھی تم بکری چراؤ. یہ ہے مدینہ کی ریاست کا عملی ثبوت. یہ جو وزیر پکڑتے ہو ان وزیروں کو وہی کام دو. اگر میٹر ریڈر ہے تو میٹر ریڈنگ پہ اس کو لگاؤ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے حوالے سے گال بنا کے الزام لگا یا آپ نے پی تھی. اب حد مقرر ہوئی، آپ کوڑے مارے جائیں جو شرابی کی سزا ہے. صدقے عمر یہ عمر پہ انگلیاں اٹھانے والے، کبھی عمر کی سیرت اٹھا کر دیکھ. وہ عبد الرحمن کی طبیعت خراب تھی،
خود کوڑے مار رہے ہیں، مدینے کے ریاست کے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں، 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور خود کوڑے مار رہے ہیں۔ بیٹا کہتا ابا جان میں ٹھیک نہیں ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں، مجھے نہ ماریے۔ لیکن عمر اپنا اصول پورا کرتا ہے، 60 کوڑے پورے مارتا ہے۔ مدینے کی ریاست کا عملی تصور کیا ہے کہ مجرم اگر حمزہ شاہ ہے تو اگر اس کو بخار ہے یا ہارٹ کا پیشنٹ ہے، اس کو سزا وہی ملے گی جو قانون کہتا ہے، اس کو رہائی نہیں ملے گی، ضمانت نہیں ملے گی۔ جب عمر کے بیٹے کو نہیں مل سکتی تو یہ محمد شریف کے بیٹے نواز شریف کو مل سکتی تھی؟ ظالموں، کس مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہو؟ اس مدینے کی ریاست کے لیے تو صحابہ نے مٹیاں اٹھائی ہیں، صدیق اکبر نے سارا پیسہ دے کر مسجد نبی شریف کی زمین خریدی ہے۔ مدینے کی ریاست کی بنیاد مسجد نبی شریف سے بنی ہے، وہ مرکز ہے عالم اسلام کا۔ لیکن آج کا معاملہ ہے، آج پوچھو جائیداد کہاں سے آئی ہے؟ میں نے کاؤنٹی کر کے بنائی ہے، واہ صدقے آپ کی حکمرانیوں کے۔ بس میرا قصور یاد ہے کہ سنہ 23 قریب ہے، اسلام کا عروج ہوگا۔ کیسا عروج ہوگا؟ بات ختم۔ بنیر اور سوات کے درمیان ایک درویش رہا کرتے تھے، اور یہ مقبول جان نے اپنے کالم کے اندر حوالے کے بعد نقل کی ہے۔ وہ درویش فرماتے ہیں کہ وقت آئے گا کہ افغانستان پر روس حملہ کرے گا اور روس شکست کھائے گا، روس شکست کھائے گا۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا کہ افغانستان پر امریکہ حملہ کرے گا اور شکست کھائے گا۔ تیسرا فرمایا کہ ایک وقت آئے گا افغانستان اور پاکستان ایک ہوگا۔ کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا کی حدیث سنو، جامع ترمذی کی حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ خراسان کے پہاڑوں میں کے اندر سیاہ پرچم والے اٹھیں گے، اللہ ان کو فتح دے گا، فتح دے گا۔ اور فتح میں دیکھی نہیں میں امریکہ کو مار کیسی پڑی ہے، فتح دے گا اور وہ لشکر رکے گا نہیں۔ میرے آقا کے الفاظ ہیں، میں کہوں آپ نہ مانیں، آپ کا ہوتا کچھ نہیں، بگڑتا کچھ نہیں، اور میرے آقا کہہ دیں آپ نہ مانیں، آپ کا رہتا کچھ نہیں، رہتا کچھ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ لشکر اتنا فتوحات کرتا چلا جائے گا حتیٰ کہ فلسطین کے اوپر بھی جھنڈا لہرا دے گا، سبحان اللہ۔ جھنڈا لہرا دے گا۔ لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لگائے نعرہ الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، لبیک لبیک الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، 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 لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ الجہاد الجہاد، میرے آقا نے فرمایا یہ تھی تو سب سناتے نا کہ جہاد مال کہ بہشت کدھر ہے؟ مال قدموں کے نیچے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کدھر ہے؟ فرمایا وہ تلواروں کے سائے کے نیچے۔ لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد،